بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے، ابتدائی طور پر ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ مشکلات سے گزرے، تکالیف کاٹی، پریشانیوں کو برداشت کیا اور بالآخر وہ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اندر خود شناسی کو تلاش کیا، اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور یہ صلاحیتیں جب انہیں اپنے پتہ چل گئیں تو ان کی خود شناسی نے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دی، اور یہ خود اعتمادی ان کے لیے کامیابی کا سبب بنی۔ ہم دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان زیرو سے ہیرو بننے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنی تکالیف، پریشانیوں اور جو دکھ درد تھے ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے مقصد کو اولین بنیاد بنا کر اس پر کام شروع کیا اور پھر اسی مقصد کو پانے کے لیے لگ گئے، اپنی ہر کوشش اسی کام کے لیے لگا دی، تو بالآخر وہ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیسن ایک معمولی سا ٹیلی گراف آپریٹر تھا، لیکن جب اس نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا، جب اس نے اپنی خود شناسی کر لی اور اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ کس فیلڈ میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے، تو وہ دنیا کا بہترین مجد بن گیا، دنیا کا سب سے بڑا مجد بن کر ابھرا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی جناح، جو کہ ایک تکلیفیں اور پریشانیوں کے دور سے گزرے، اپنی سیاسی مخالفتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنے مقصد کے لیے لگے رہے، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو جان لیا کہ وہ نہ صرف انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کے اندر ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنے کی صلاحیت اور ہمت موجود ہے، تو وہ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوئے اور ایک ناممکن خواب کو انہوں نے ممکن بنا کر دکھا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جب مقصد سچا ہو اور جب مقصد کے پیچھے انسان کی کوششیں مسلسل ہو رہی ہوں اور وہ دل و جان کے اندر سے کوششیں ہو رہی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیابیوں سے نوازتی ہے۔ عبدالستار ایدھی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص، جب اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور وہ سچے دل اور محبت کے ساتھ اپنی پوری توانائیاں لوگوں کی خدمت کے لیے صرف کر دیتے ہیں، تو پھر وہی شخص جو اپنے کندھوں پر کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے والا شخص تھا، وہ دنیا کے اندر ایک سب سے بڑی ایمبولینس سروس کو بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس کا خواب تھا کہ مجھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اس خواب کو پورا کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عبدالسلام، جو کہ دنیا کے اندر سائنس کے میدانوں میں ایک نام ہے، ایک غریب گھرانے میں جنگ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ وسائل ہیں نہ ذرائع ہیں، لیکن وہ اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ دنیا کے اندر ثابت کر لیتے ہیں، دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ جب جذبہ سچا ہو، جب پوری لگن کے ساتھ کوشش ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پوری دنیا کے اندر اس کا نام روشن کر دیتی ہے اور نوبل پرائز لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر خان، جو کہ اسکواش کے چیمپئن ہیں، ان کی ابتدائی عمر میں ان کو دل کا عارضہ ہو جاتا ہے اور ان کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ نے کھیل نہیں کھیلنا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک جذبہ موجود ہے کہ نہیں، میں نے کھیل کھیلنا ہے، میں نے اپنا ایک نام بنانا ہے، تو
تو اسی جذبے کو قائم رکھتے ہوئے وہ اپنی محنت کو اور اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں اور بالآخر 555 مسلسل میچز جیتنے کا ایک عالمی ریکارڈ قائم کر لیتے ہیں اور دنیا کے اندر پاکستان کا نام بھی روشن کر لیتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا 27 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن برابری کی اور آزادی کی تحریک کو جاری رکھتے ہیں۔ بالآخر 27 سال کے بعد وہ نہ صرف قید سے رہا ہوتے ہیں بلکہ اپنے ملک کے صدر بن کر پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر امن کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں دنیا کے اندر لوگوں کے لیے امن و سکون کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے ارشد ندیم جو میاں چنو کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ایک گاؤں کے اندر رہنے والا شخص جس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن وہ اپنی محنت کو جاری رکھتا ہے، اپنے ارادے کے اندر وہ پکا رہتا ہے، اپنی مصمم ارادے کو قائم رکھتے ہوئے اپنی کوششوں کو جاری رکھتا ہے اور بالآخر پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بتا دیتا ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کر کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ سہولتیں بڑی چیز نہیں ہوتی، آرام اور آسائشیں بڑی چیز نہیں ہوتی ہیں، وسائل کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے اندر اگر جذبہ سچا ہو، اگر اس کے اندر کوشش کرنے کا جذبہ موجود ہو تو پھر وہ دنیا کو بتا دیتا ہے کہ کامیابی کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے جہاں پہ اپنے آپ کے اندر خود شناسی اختیار کی، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش کی، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کیا اور اپنی جو ان کے اندر خابیدہ صلاحیتیں تھیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب لوگ جن کا ذکر کیا گیا یہ کوئی آسائش کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، یہ کوئی ان کے پاس بہت بڑے وسائل نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بہت بڑے ذرائع نہیں تھے کہ وہ دنیا کے اندر ایک آرام و آسائش کی زندگی گزار سکیں۔ ان کے پاس سکون نہیں تھا، ان کے پاس تکلیفیں تھیں، لیکن انہوں نے ان تکلیفوں کے اندر اپنے جذبے کو قائم رکھا، اپنی سوچ کو قائم رکھا اور اپنے ارادے کو قائم رکھا اور بالآخر دنیا کو بتا دیا کہ نہیں، کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے تو اس سے آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، آپ کو مسائل سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ نہیں، انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اس وقت نکھرتی ہیں جب اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، جب اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، جب اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، جب وہ ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے سوچ بچار کرتا ہے، تدابیر سوچتا ہے، مختلف قسم کے ذرائع پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے اندر اپنا نام کمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صلاحیتیں مشکل اور کٹھن موقع پر نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ جب آپ کے اندر مشکل اور کٹھن وقت کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، اپنے جذبوں کو عملی جامہ پہنانے کا آپ کو موقع ملتا ہے، اپنے خوابوں کی تعبیر کرنے کا آپ اپنا کوئی حل سوچتے ہیں، تو پھر آپ کی صلاحیتیں نکھر کر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جو آپ کی خوابیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا، دنیا کو بھی نہیں پتا ہوتا، تو یہ صلاحیتیں اسی صورت میں نکلتی ہیں جب آپ مشکل اوقات سے گزرتے ہو، جب آپ پریشانیوں سے نکل کر سامنے آتے ہو، جب آپ تکلیفیں برداشت کر آتے ہو، جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کا جذبہ سچا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جب آپ کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں تو وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ آپ کے مقصد کو پانے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آئیے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کٹھن مرحلوں سے نکلنے کے اسباب سوچئے، مشکلات سے نکلنے کے اسباب سوچئے اور کم وسائل کو بروئے کار لا کر بڑے کام کرنے کی کوشش کیجئے۔ بڑے وسائل کے ساتھ تو سب لوگ کام کر لیتے ہیں، وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو کم وسائل کے اندر اپنی زندگیوں کو بسر کر کے اپنی زندگیوں کو اور زیادہ آسانی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔